کو ایک بہت عجیب بات سناؤں. ہو سکتا آپ کے جدوپور میں نہیں ہوئے اور بولو آمین نہیں ہوئے, لیکن ایک بہت مالدار ہمارے گجرات کا میرے کو ملا اور اتنا رونے لگا. میں نے کہا بھائی اللہ کا بندہ روتا کا ہے, کوئی جو ہے وہ بتا دے نا. وہ کہتا میں روتا اس لیے ہوں کہ روز رات کو میں اپنے سیٹنگ روم, بھائی بڑا مالدار ہے, کہا میرا کمرہ ہے, میں عشاء کی نماز پڑھ کے وہاں بیٹھ کے میری تسبیحات پڑھتا ہوں. روز رات کو میرا بیٹا گھر میں داخل ہوتا ہے, ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور میرے سیٹنگ روم میں چکر لگاتا ہے, موبائل پہ ادھر جا کے بات کرتا ہے, ادھر سے بات کرتا ہے, ادھر بات کرتا ہے, ادھر بات کرتا, پھر اپنے کمرے میں چلا جاتا. ایک بار بھی مڑ کے پوچھتا نہیں کہ ابا آپ کو شوگر ہے, کوئی تکلیف تو نہیں ابا, ابا آپ کو پریشر ہے, آپ نے دوا تو لی کہ نہیں لی, ابا آپ کا پاؤں تو نہیں دکھتا. اور پھر مجھے رو کر کیا کہتا ہے, قاری صاحب کیا بیان میں کہتے ہو, بیان میں کہتے ہو کہ باپ جنت کا دروازہ ہے. مجھے کہتا قاری صاحب گواہ رہنا, قیامت میں گواہ رہنا, اس نے اپنے جنت کا دروازہ توڑ دیا ہے, وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. یہ باپ کی بد دعا نہیں تو کیا ہے؟ پوچھو آج بوڑھے باپ کو پوچھو, کتنا بیٹا پوچھتا ہے, بلکہ باری لگتی ہے باری. کتنے بھائی ہم لوگ؟ 4. کتنے بھائی؟ 5. 15 دن ماں باپ تیرے گھر میں, 15 دن تیرے گھر میں, 15 دن تیرے گھر میں, 15 دن تیرے گھر میں. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ, جب ہم چھوٹے تھے کیا ہمارے ماں باپ نے ہم کو تقسیم کیا کہ میرا بڑا بیٹا وہ گھر پہ رہے گا, میرا دوسرا بیٹا ادھر جا کے رہے گا, تیسرا بیٹا ادھر جا کے رہے گا؟ کیا ہمارے ماں باپ کوئی بندر ہے جو ایک ڈالی سے لے کے دوسری ڈالی, دوسری ڈالی سے تیسری ڈالی؟ میرے پیارو, یہ جو ہم نشہ کرتے نا, نشہ آپ کو نہیں معلوم ہے, نشہ بہت خطرناک ہے. بولو یہ نشہ بہت خطرناک ہے. آج آپ کو میں ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں, آپ کی عقل حیران ہو جائے گی. میرے دوستو, ایک بہت بڑے اللہ کے ولی بولو یا حدیث کے امام بولو, حضرت فضل بن عیاض, بولو کیا نام؟ آپ صرف فضل یاد رکھو, کیا نام؟ حضرت فضل. وہ جب حدیث کا سبق پڑھاتے تھے رہے ٹھاٹے بارتا ہوا. وہ زمانہ ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی مدرسے کے بچے 14 سال 15 سال 16 سال 18 سال 20 سال, نہیں, وہاں مدرسہ ایسا ہوتا تھا, کھلا میدان ہوتا تھا جس میں بچے بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, سب بیٹھے گئے. اور جب حضرت فضل آتے تھے سارے بچے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے. آپ کے سامنے ایسا ٹیبل رکھا ہوتا تھا, اس پر حدیث کی کتاب ہوتی تھی, آپ پڑھانا شروع کرتے تھے. اس زمانے میں جو بھی طریقہ پڑھانے کا ہوتا پڑھاتے تھے. ایک سامنے اسٹوڈنٹ بیٹھتا تھا, سامنے ایک اسٹوڈنٹ, سننا, بہت ہوشیار, بہت چالاک. اور آپ کو معلوم ہے جو برائٹ اسٹوڈنٹ ہو, جس کا دماغ اچھا ہو, تو پڑھانے والے کی توجہ اس کی طرف بولو زیادہ ہوتی ہے. تو وہ اور حضرت فضل دیکھتے تھے, وہ جو بولتے وہ سب لکھتا ہے. اور کبھی چیک کرتے تھے, تو چیک کرتے تو دیکھتے تھے اتنا اچھا لکھتا ہے, اتنا اچھا. یعنی حضرت فضل کہتے ہیں کہ مجھے میرے شاگردوں میں, میرے اسٹوڈنٹ میں, مجھے اس کے بارے میں یقین تھا کہ اس کا فیوچر بہت برائٹ ہوگا. کہتے ہیں کہ 1 مہینہ گزرا وہ پڑھنے نہیں آیا. کتنا مہینہ؟ اب برائٹ اسٹوڈنٹ ہو, وہ 2 دن نہیں آوے تو استاد پریشان, پڑھانے والا پریشان, ٹیچر اور پروفیسر پریشان کہ میرا اتنا اچھا اسٹوڈنٹ نہیں آتا. لیکن وہ چونکہ مجمع اتنا رہتا تھا, حضرت فضل سمجھے کہیں سفر پہ گیا ہوگا, ادھر گیا ہوگا, ادھر گیا ہوگا. سنو, برابر سننا. حضرت فضل کہتے ایک دن آنے کے ساتھ ہی میں نے پوچھ لیا کہ بھئی وہ کہاں ہے, وہ میرا اسٹوڈنٹ کہاں ہے جو ساری باتوں کو لکھتا تھا, بائی ہاتھ کرتا تھا؟ تو کسی نے کہا وہ تو گھر میں بیمار ہے, آخری سانس لے رہا ہے, گھر میں بیمار ہے. اور بولو, حضرت فضل کو اتنا رحم آیا, سب اسٹوڈنٹ کو کہا چلو نا ہم ملنے جاوے, چلو نا ملنے جاوے, آج سبق نہیں ہوگا, آج ان کو ملنے جائیں گے. بہت محنت کرتا تھا وہ میرا بچہ, اور بہت ہوشیار تھا. جب گئے نا تو دیکھا صحیح میں وہ آخری سانس لے رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے جو آخری سانس لیتا ہو تو اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ سورہ یاسین قرآن کی روح ہے. بولو سورہ یاسین قرآن کی روح ہے. اور اس وقت حملہ باڈی پر نہیں ہو رہا ہے, موت کے وقت حملہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ روح پر ہوتا ہے. تو روح کو روح کے ساتھ آسانی کرنے کے لیے مرنے والے کے پاس کیا پڑھنا چاہیے؟ تو حضرت فضل نے دیکھا کہ آخری سانس لیتا, اپنے سارے اسٹوڈنٹ کو کہا چلو چلو یاسین پڑھو, یاسین پڑھنا شروع کرو. اب سب بچوں نے یاسین ایک آواز گونجی, یاسین پڑھنے کی آواز گونجی. معلوم ہے وہ جو بچہ تھا نا, جوان لڑکا, اپنے استاد کو کہتا ہے مت کہو ان کو یاسین پڑھنے, مت کہو, میرے کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا, میرے کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا. تو یہ سمجھ گئے استاد کہ آخری وقت ہے, آدمی کچھ بھی بولتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. تو استاد نے کہا بھائی سب لوگ یاسین پڑھنا بند کرو, بلکہ کیا کرو, لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ، لا الہ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جو مرنے کے قریب ہو اس کو لا الہ الا اللہ اس کے سامنے پڑھو۔ معلوم ہے جب سب نے لا الہ الا اللہ کی آواز گونجی تو اسٹوڈنٹ کہتا ہے اپنے استاد کو، میرے استاد حضرت فضل، میرے استاد مت پڑھو مت پڑھو، کام نہیں آئے گا۔ کہا بیٹا ایسا کیوں کہتا، کام نہیں آئے گا؟ کیوں ایسا کیوں کہتا کام نہیں آئے گا؟ کہا 2-4 گھنٹے پہلے مجھے پتا چلا اللہ نے میرے ایمان کو چھین لیا ہے، اللہ نے میرے ایمان کو بس اتنا کہا اور آنکھیں بند ہو گئی۔ حضرت فضل اتنے حیران ہو گئے، کرے تو کیا کرے بھائی، ہے تو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، ہمارا بچہ ہے۔ چلو کفن بھی ہوا، دفن بھی ہوا، لیکن حضرت فضل اپنے گھر گئے، سبق نہیں پڑھایا اور روتے رہے کہ وہ بچے کا ایمان کیوں اللہ نے چھین لیا۔ اس نے صاف کہا کہ یاسین پڑھنے سے کام نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کام نہیں ہوگا۔ حضرت فضل کہتے اسی حالت میں رات کو میں سویا تو میں نے میرے اسی اسٹوڈنٹ کو دیکھا، قبر میں ہے، چاروں طرف سے آگ چل رہی ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ سب کیا ہے، کیا ہے؟ تو اتنا اچھا پڑھنے والا، تو اتنا اچھا پڑھانے والا، تو اتنا اچھا سننے والا، اتنا اچھا یاد کرنے والا، تجھے کیا ہوا؟ میرے استاد 2 گناہ کی وجہ سے اللہ نے میرا ایمان چھین لیا۔ حضرت فضل کہتے میرے اللہ کی قسم، میں نے پوچھا کون سے 2 گناہ؟ تو کہا میں لوگوں سے جلن بہت رکھتا تھا، جیلسی، لوگوں سے جلن، اور نمبر 2 کہا کبھی کبھی میں نشہ کرتا تھا، کبھی کبھی میں نشہ کرتا تھا۔ یہ 2 گناہ کی وجہ سے اللہ نے موت سے پہلے میرے ایمان کو چھین لیا اور میری قبر کو عذاب کا گڑھا بنا دیا۔ میرے پیاروں میں پوچھنا چاہتا ہوں جدو پور والوں، کیا ہمارے اندر جلن نہیں ہے؟ صحیح بولو نا، ہمارے اندر جلن، جیلسی۔ آج اگر کسی کا گھر بن رہا ہے، بھائی گھر بنا رہا ہے، بنانے دو نا، اس کا گھر بن رہا ہے، ارے اس کے گھر میں کلر ہو رہا ہے، ارے اس کے گھر میں فرسٹ فلور، پہلے گراؤنڈ فلور تھا ابھی فرسٹ فلور بن گیا، یا اس کے گھر میں پہلے 3 کمرے تھے ابھی 4 کمرے بن گئے، وہ گھر بنا رہا ہے۔ رات کو ہم کو نیند نہیں آتی، اب باہر نکل کر کہاں سے لایا ہوگا پیسہ، کہاں سے پیسہ؟ کیوں تیرے پاس مانگنے آیا تھا، تیرے باپ کے پاس مانگنے آیا تھا؟ اور تیرے کو قبر میں اللہ پوچھے گا اس نے گھر کیسے بنایا؟ اپنی فکر کرنے کا کیا اس کی فکر کرنے کا؟ بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے پیاروں؟ یہ جلن جو ہمارے دل میں ہے نا۔ اور نمبر 2 نشے کی عادت۔ میرے پیاروں معلوم ہے جو نشہ کرتا ہے نا، نشہ جب وہ جہنم میں جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے، بولو آمین، بولو آمین، کیونکہ نشہ بہت خطرناک ہے۔ اللہ نے فرمایا نشہ ناپاک ہے، ساتھ میں بولیں گے نشہ ناپاک ہے۔ پھر اللہ فرماتے نشہ شیطان کا کام ہے، بولو کس کا کام ہے؟ پھر اللہ فرماتے نشہ یہ دل میں لوگوں کا حسد، کینہ اور عداوت پیدا کرتا ہے، یہ لوگوں سے محبت نہیں پیدا کرتا۔ نشے کی نحوست ہے کہ ہمارے دل میں لوگوں کی دشمنی، کینہ، انتقام، ریونج یہ ہوتا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ نشہ یہ تمہیں اللہ کا نام بھی نہیں لینے دے گا، قرآن بھی نہیں پڑھنے دے گا، اور آخر میں اللہ نے کہا جب نشے کی عادت ہوگی نا میں تمہیں نماز سے بھی محروم کر دوں گا۔ یہ سب باتیں میں نے آپ کو بتائی جو نشے کی، کہ نشہ ناپاک ہے، شیطان کا کام ہے، نشے کی وجہ سے ہمارے دل میں دشمنی پیدا ہوتی ہے، انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لوگوں کو مارنے دھاڑنے کا، فساد مچانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی نشے کی وجہ سے اللہ کا ذکر سے محروم ہوتا ہے اور اللہ نماز سے بھی محروم کر دیتا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ کس میں لکھا ہوا؟ پارہ نمبر 7، ساتھ میں بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا، میرے ساتھ میں پڑھنا جن کو یاد ہو، اللہ نے 2 آیتوں میں نشے کو بتایا کہ نشہ کتنا گندا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشیطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔ ایک بات بتاتا ہوں، اس کے بعد میرے کو یقین ہے کوئی نشہ نہیں کرے گا، بولو نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور جیسے دارو کا نشہ ہے نا، ڈرگز کا نشہ ہے نا، یہ گٹکا جو کھاتے اس کا نشہ ہے نا، اسی طرح موبائل بھی ایک نشہ ہے، بولو موبائل بھی ایک
اس کے بغیر آپ دیکھو کسی کو پتا چلا بھائی میرا موبائل گم ہو گیا، آپ دیکھو کیا کرے گا، یوں دیکھے گا، ارے 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 میرے موبائل میں رنگ کر، ارے تو میرا موبائل تو دیکھ کہاں ہے، ایسا پریشان ہوگا جیسے اٹیک آ رہا ہے اس کو. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور فجر کی نماز گئی، کبھی ایسا ہوا؟ کبھی ایسا جھٹکا لگا ہم کو؟ اس نے میرے دوستوں ایک حدیث پاک سنا تو اللہ حفاظت کرے، بولو آمین. لیکن نشے والا جب جہنم میں جائے گا اور جہنم کی آگ جب اس کو تپائے گی تو کیا کرے گا معلوم ہے؟ کہے گا اللہ جہنم کی آگ نے میرے کو بہت تپایا، پانی دے دینا اللہ، اللہ پانی دے دینا اللہ، اللہ پانی دے دینا اللہ. اوپر جو جہنمی ہوں گے ان کے بدن سے جو خون نکلتا ہوگا، پیپ نکلتا ہوگا، پیشاب نکلتا ہوگا، وہ اللہ اس کے منہ میں ڈالیں گے. پانی چاہیے نا، پانی چاہیے، لے اوپر والے جہنمی کے بدن کا خون نکلا، پیپ نکلا، ارے اس کے بدن میں سے پیشاب نکلا، پی تو کہے گا اللہ میں نے پانی مانگا، یہ تو بہت گندی چیز ہے. اللہ کہیں گے آج وہ پلاؤں گا جو تجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں تو وہ پیتا تھا جو مجھے پسند نہیں تھا. اس لیے میرے پیاروں ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیل کرتا ہوں، دو چیزیں ہمارے نبی چھوڑ کر گئے ہیں، ان میں سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتا دی، وہ کیا ہے؟ کون آج سے تیار ہو رہا ہے روزانہ یہ پورا جدو پورا تیار ہو جاوے ماشاءاللہ. دیکھو یہ دو چیز اگر ہمارے پاس ہوگی نا، سب گندی عادتیں ختم، سب گندی عادتیں ختم. کوئی کہتا نا کہ ارے مولانا کو کیا معلوم ہے، ہم کو نشے کی عادت ہو گئی، اب نشہ تھوڑی چھوٹے گا. کوئی کہتا میرے کو موبائل کی عادت ہو گئی، اب موبائل تھوڑی چھوٹے گا. کوئی کہتا کہ میرے کو پینے کی عادت ہو گئی، وہ پینا تھوڑی چھوٹے گا. نہیں میرے پیاروں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا دو چیز کو تیرے ہاتھ میں رکھ لے، دنیا بھی تیری ہوگی، آخرت بھی تیری ہوگی. جس میں سب سے پہلے کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ قرآن. آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی؟ قرآن. بہت ٹھنڈے ہو گئے آپ لوگ، بند کر دوں بیان؟ کون سی چیز پہلی بولو؟ میں ہر جگہ پر آج ایک ہی اعلان کرتا ہوں، قرآن پڑھو گے نا انشاءاللہ. آج پورا جدو پور ماں بہنیں بیٹیاں آپ سب ارادہ کریں، میں آپ سے زیادہ وقت نہیں مانگتا، آدھا گھنٹہ، 24 گھنٹے میں 23.5 گھنٹے آپ کے، آدھا گھنٹہ آپ سے مانگتا ہوں. کون کون تیار ہے آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ؟ نہیں دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا ہمارے کچھ بڑے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، مولانا بول کر گئے، اب کہاں وہ ہم نے بچپن میں نہیں پڑھا، جوانی میں نہیں پڑھا، اب مولانا بول کر گئے کہ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنا. سنو، حضرت علی کو پوچھا گیا قرآن سیکھنے کی مدت کب ہے، شروع کب ہوتی ہے، ختم کب ہوتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا من المہدی الی اللحدی. قرآن کریم کے سیکھنے کی مدت شروع ہوتی ہے ماں کے گود سے اور ختم ہوتی ہے قبر کے گود میں. اور میرے کو معلوم ہے آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں گے. اب یہاں جو علماء کرام بیٹھے ہیں ان کو اگر بولو آدھا گھنٹہ قرآن پاک پڑھنا، آدھے گھنٹے میں 2 پارے ختم. ارے بولو آدھے گھنٹے میں 2 پارے ختم، 2.5 پارے ختم، سورہ بقرہ مکمل. اور اگر کسی عام آدمی کو بولو بھائی آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنا، تو بیچارہ مشکل سے دھیرے دھیرے سا یا کولو السفہاء کرتے 1.5 پیج 2 پیج، تو سوچے گا کہ یہ مولانا تو 2 پارے ختم کر کے چلے گئے، نہ میرے 2 پیج بھی ختم نہیں ہوئے. نہ میرے دوستو قربان جاؤ ہمارے نبی پر. ہمارے نبی کو معلوم تھا میرا ایسا امتی بھی آئے گا جو بعد میں قرآن پڑھنا شروع کرے گا. ہمارے نبی نے فرمایا الذی یقرأ القرآن ویتتعتع بہ فلہ اجران. ہمارے نبی نے اس زمانے میں فرمایا میرا امتی ایسا آئے گا جو قرآن پڑھے گا، اٹک اٹک کے پڑھے گا، رک رک کے پڑھے گا، اٹک اٹک کے پڑھے گا. ہمارے نبی فرماتے اس کو ڈبل ثواب ملے گا، پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا اور اٹکنے کی جو تکلیف ہوگی اس کا بھی ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اس لیے میرے پیاروں اب تو میں نے پورا معاملہ کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. تو کتنا وقت میں آپ سے مانگ رہا ہوں؟ آدھا گھنٹہ. اور یہ نشے سے توبہ کرو گے نا، آج کی رات توبہ کرو. نہیں میرے پیاروں مت کرو، نشہ مت کرو. اپنی بیوی کو دیکھو، اپنے بچوں کو دیکھو، اپنے ماں باپ کو دیکھو. ہماری ذمہ داری ہے. یہ نشہ کر کے، آوارہ گردی کر کے کچھ دن کا مزہ ہے، پھر زندگی کی سزا ہے. دنیا کی بھی سزا ہے، آخرت کی بھی سزا ہے. اس لیے میرے پیاروں آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ چھوڑنے کا کیسا، وہی میں آپ کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ پہلا کام یہ اپنے گھر میں شروع کر دو. آدھا گھنٹہ اپنی بیوی بچے سب کو بولو آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اور اگر نہیں پڑھنا آتا نا، ارے مسجد کے امام صاحب کے پاس چلے جاؤ نا، مسجد کے امام صاحب کو بڑے پیار سے کہو نا میں روزانہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، میرے کو 5 سے 8 منٹ آپ تھوڑا سا قرآن کی 2-4 آیتیں پڑھا دینا. وہ 2-4 آیتیں پڑھا
बता दे, आप घर जाके उसी को पढ़ते रहो, उसी को पढ़ते रहो, उसी को पढ़ते रहो, उसी को पढ़ते रहो, आधा घंटा कुरान को दे दो, मेरे दोस्तों दुनिया भी हमारी होगी, आखिरत भी हमारी होगी। करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया था? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फीकुम अमरैन, हमारे नबी ने फरमाया था दो चीजें छोड़कर जाता हूं, अगर दोनों चीजों को थाम लोगे आबाद होंगे, जन्नती होंगे, दुनिया भी तुम्हारी आखिरत भी तुम्हारी। और अगर ये दो चीज को नहीं थामोगे दुनिया में भी जलील हो जाओगे, आखिरत में भी जहन्नम होगी। तो दो चीजों में नंबर एक क्या है? कुरान। नंबर दो सुन्नत नबी को, हमारे नबी ने फरमाया मेरे तरीके पर आ जाओ। अरे बोलो मेरे तरीके पर। सच बताओ हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? बहुत धीरे धीरे बोलते हो। कोई नबी नहीं। आप लोगों को कोई टेंशन है तो मेरे को बोल दो। नहीं नहीं। कोई घर का टेंशन वेंशन तो नहीं? सुबह तक फुर्सत है। अभी मुफ्ती अनीस साहब को तो जब मैंने देखा इतनी अच्छी शेर शायरी करते, मैंने कहा या तो बीवी से बहुत मोहब्बत होगी। है आपको मोहब्बत है बीवी से? सब क्यों अशरफुल हाँ हाँ कर रहा है? ये कब से बीवी से हाँ 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 करे जा रहा है? खाने में समझता नहीं क्या खाता है, और फिर मुझे कहता है मेरे को शुगर हो गया। तो मैंने कहा तू खाने पे तो कंट्रोल कर भाई। वो मालूम है ना, एक मतलब एक बीवी ने अपने हस्बैंड को पूछा आप मुझसे कितना प्यार करते हो? आप मुझसे कितना प्यार करते हो? जवाब दो। अरे आप लोग जवाब दो। थोड़ी देर के लिए सोचो कि आपकी बीवी पूछ रही है आप मुझसे कितना प्यार करते हो, क्या जवाब दोगे? बोलो। यही जवाब सबको देना पड़ेगा वरना खाना पीना मुश्किल हो जाता है। तो एक बीवी ने अपने शोहर को पूछा आप मुझसे कितना प्यार करते हो? अब वो बेचारा बहुत काम में होगा तो अपनी बीवी को कहा जा तू किचन में जा चाय वाय बना, बाकी मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूँ। बीवी समझ गई ये ढोंग करता है, फिर आई ना मैं जद्दूपुर की हूँ, पक्का जवाब चाहिए, कितना प्यार करते हो मेरे को सही सही बताओ। उसने कहा अल्लाह की बंदी बहुत बहुत प्यार करता, आई लव यू जा। वो समझ गई कि ये ढोंग ही कर रहा है। फिर तीसरी मर्तबा और थोड़े जोश में आई और अगर कहने लगे नहीं मेरे को सच्चा सच्चा बताना पड़ेगा, हमको 12 साल शादी को हो गए, आप मेरे से कितना प्यार करते हो, एकदम सच्ची बात बताओ। उसने कहा बहुत प्यार करता, लैला मजनू का जैसा प्यार था ना वैसे तेरा और मेरा प्यार है। मैं मजनू और तू, ये बहुत लंबी छोड़ता है। बोले सच सच बताओ कितना प्यार करते हो। अभी इसका जद्दूपुर वाले का दिमाग गया कि बार बार कोई भी पूछे तो दिमाग जाएगा। कहा तू बार बार पूछती कितना प्यार करते हो? मैंने कहा ना बहुत प्यार करता हूँ। तो कहा लेकिन मुझे बताओ कितना प्यार करते हो? कहा इतना करता इतना करता इतना करता इतना करता कि जी चाहता तेरे जैसे एक और लेके आ जाओ दूसरी। अब जिंदगी भर पूछेगी नहीं कि आप कितना प्यार करते हो। देखो कितना अच्छा मैंने फॉर्मूला आपको बताया, बताया कि नहीं बताया? अब हंसना आया थोड़ा, ऐसा लगा मैं इंसानों में बात कर रहा हूँ। थोड़ा माइक की आवाज बढ़ा दो बेटा, अभी बहुत प्यारी बात पर आ रहा हूँ। नंबर एक हम क्या करेंगे बोलो? आवाज नहीं आ रही है। नंबर एक क्या करेंगे? रोजाना कितना पढ़ेंगे? और नंबर दो हमारे नबी ने क्या फरमाया? मेरा तरीका तुम्हारे पास होगा। ये दो चीज़ होगी। मैं अब नबी का तरीका बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं खुलकर बता दूँ, पूरा मजमा बोल दे हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। मेरी आवाज से बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। हमारे आका से बढ़कर, हमारे नबी से बढ़ के कोई नबी नहीं ना, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं ना। तो फिर हम नबी को छोड़ के क्रिकेटर से, बॉलीवुड से, हॉलीवुड से काय को मोहब्बत करते हैं? देखो यहाँ बुढ़ा बुढ़ा भी दाढ़ी नहीं, लुकिंग हैंडसम। वो बुढ़े को भी बुढ़ी बोलती होगी तो बहुत खूबसूरत दिखता है। देखो यहाँ बहुत सारे बैठे हैं, सही में वो क्रिकेट का नशा होता है यहाँ है, अजब नशा होता है। वो क्रिकेटर जो टी शर्ट पहनता है ना, वही कलर की टी शर्ट यहाँ वाला जद्दूपुर वाला पहनता है। उसकी टी शर्ट के पीछे जो नंबर है 101, इसकी टी शर्ट के पीछे भी नंबर है, बोलो 101। और अगर इसको कोई जद्दूपुर का दोस्त
اس کا نام ہوگا محمد احمد عبداللہ عبد الرحمن، اس کے نام سے نہیں بلاوے اور کرکٹر کے نام سے بلاوے، ادھر آ، اتنا خوش ہوتا ہے کہ واہ میں تو اس کے جیسا ہو گیا. یعنی سوچو اسلامی نام چھوڑ کر دوسرے نام پر خوش ہو گیا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور کرکٹ کھیلے کون، ایڈورٹائز کون کرے، کماوے کون، جیب بھرے کون؟ ہمارا جدو پور والا یہاں بات بیٹھے بیٹھے اس نے کیچ چھوڑ دیا، پکڑ لیتا نا تو جیت جاتے. میں نے کہا تیرا باپ پکڑ لیتا جا کے. بھائی کرکٹر سے محبت ہے، میں منع نہیں کرتا، کرو، ایک کام کرو، فون کرو، بولو جدو پور آ جا. کون کرے گا فون؟ جدو پور آ جا. آئے گا؟ بولو آئے گا. اچھا اس کو فون کر کے بولو متا متا، ڈونٹ کم، یو آر بیزی، تو بہت بیزی ہے، تو متا، میں آ رہا ہوں تیرے گھر پہ. بلائے گا؟ وہ میرے اور آپ کے چہرے پہ تھوکنے کو تیار نہیں ہے. اس کی محبت میں مغرب اور عشاء کی نماز کو چھوڑ دیا ہم نے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اشرف ہم سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے. اگر ہم کو کوئی بولے نا اے پاگل، او مینٹل، تو ہم کو بہت غصہ آتا، میرے کو پاگل بولا. لیکن اوپر والا روز ہم کو پاگل کہتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ایسا کام کرنا جس میں دنیا بھی نہ ملے آخرت بھی نہ ملے. کلم کلم پاگل ہے. ایسا کام کرنا جس میں دنیا بھی، اب یہ بالی ووڈ ہالی ووڈ سے محبت، دنیا کتنی ملی ہم کو؟ نہیں بولو نا کتنی ملی دنیا؟ آخرت ملی؟ اللہ فرماتے خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. اللہ فرماتے میرا بندہ میری بندی ایسا کام کرے کہ دنیا بھی نہ ملے آخرت بھی نہ ملے. اللہ فرماتے کھلم کھلا نقصان اٹھانے والا. تو میرے دوستوں کرکٹر سے محبت، یہ بالی ووڈ سے محبت، ہالی ووڈ سے محبت. میں تو مفتی انیس ہمیشہ کہتا ہوں بیان میں، سب نے ٹوپی پہنی ہے، ہاں بولو. ارے پہنی ہے تو ہاں بولو نا. اصل میں پہنی نہیں ہے، میرے کو پہنا ہی ہے. ابھی میں نے دیکھا، ابھی بہت سارے بچے میری ملاقات کے لیے آئے اور ہر ایک کو ایک فکر تھی کہ میں ایک فوٹو نکال لوں. بہت ساروں کو میں نے دیکھا، لیکن میں نے دیکھا کتنوں کو میں نے دیکھا قاری احمد علی سے محبت کرنے آئے اور مصطفیٰ کی محبت توڑ کے آئے. یہ کیسا معاملہ ہے؟ کیونکہ میں نے ان کے سر کے بال دیکھے. یہاں بھی سب نے ٹوپی پہنی ہے، باقی ابھی ٹوپی ہٹاؤ، ہمارے جوانوں کے بال سامنے آئیں گے. عجیب مفتی انیس صاحب یہ کون سا فتویٰ ہے اور کون سے بال ہے؟ ان کی ٹوپی جب اترے گی نا تو یہ علاقے میں بال نہیں، یہاں یہ ایریا میں، یہ ایریا یتیم ہے، یتیم. اچھا ادھر بھی بال بولو نہیں، یہ علاقہ غریب ہے، غریب ہے. اور پیچھے کے حصے میں بھی بال، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. اور یوں 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 بیچ میں عورت کا امبوڑا ہوتا نا، ایسے بال ہوں گے، یہاں سے پورے بال ختم اور بیچ میں ایسے بال ہوں گے. اور پھر کیا کرے گا معلوم؟ بھرے بازار میں یوں کرتا ہوگا. ارے کوئی لڑکی بھی دیکھتی ہوگی تو بولتی ہوگی کارٹون تیرے ساتھ کون نکاح کرے گا. السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا.